ایک صحابی تھے، بچے تھے، ان کا نام تھا ابو محذورہ، مسلمان نہیں تھے، مشرک تھے، تو اور بھی مشرکین کے بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کہیں پر ٹھہرے ہوئے تھے، راستے میں سفر کے دوران اذان کی بات ہوئی، اذان دی تو بچوں نے نقل اتارنی شروع کر دی مسلمانوں کی اذان کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کے پاس خود چل کر گئے، تو جب بچوں نے دیکھا کہ آپ آ رہے ہیں تو بچے سب تتر بتر ہو گئے، تو ایک بچہ وہیں کھڑا رہا۔ آپ نے فرمایا کہ جو تم ابھی کلمات دہرا رہے تھے نا، دوبارہ دہراؤ اذان کے۔ تو اس بچے نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب وہ مشرکانہ عقیدہ تو تھا اس کا، لیکن اللہ اکبر تو ہر مشرک بھی مانتا تھا نا کہ اللہ سے بڑی ذات کوئی نہیں ہے، تو اس لحاظ سے تو مسلمان اور مشرک میں کوئی اختلاف نہیں تھا، تو اس لحاظ سے اس کے عقیدے پر چونکہ ضد نہیں پڑ رہی تھی تو اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا، اس کے بعد تھی بات شہادت کی، اللہ کی توحید کی، وہ تو مشرک مانتے نہیں تھے۔ اب اس کے بعد بچہ خاموش ہو گیا اور اس نے وہ الفاظ دہرائے، لیکن بہت آہستہ آواز میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اس کو اونچی آواز میں کہو۔ پھر اس نے اونچی آواز میں اس توحید کو بیان کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مشرک تو یہ مانتے نہیں تھے۔ اس کے بعد پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات آئی تو اس کو بھی بہت آہستہ آواز میں کہنے لگا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کو بھی مشرک نہیں مانتے تھے۔ 2 دفعہ کا آپ نے پھر سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ اونچی آواز میں بولو، پھر اس نے اونچی آواز میں بولا اور وہ اسی وقت مسلمان بھی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مسلمان ہو گئے۔ پھر مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دست میرے سر کے اوپر، میرے بالوں کے اوپر رکھا گیا، میرے بال اتنے جو ہے نا مجھے محبوب ہو گئے اور مجھے گوارا نہیں ہوا کہ جن بالوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پڑا ہے ان بالوں کو میں کاٹ کر پھینک دوں۔ پھر ساری زندگی انہوں نے اپنے سر کے اوپر کے بال نہیں کاٹے، ویسے چھوڑے رکھے۔